آج ہم بات کریں گے جو آئرلینڈ کے لاز ہیں اس کے بارے میں، اسپیشلی امیگریشن کی جو لاز ہیں اس کے بارے میں جو آپ اپلائی کر کے آئرلینڈ آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل بریڈن سولیسٹر۔ اس وقت ہم موجود ہیں آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو آئرلینڈ کی مونومنٹ ہے اس کو سفائر کے نام سے کہا جانا جاتا ہے۔ ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو آئرلینڈ کے لاز ہیں اس کے بارے میں، اسپیشلی امیگریشن کے جو لاز ہیں اس کے بارے میں، اور آپ کو آگاہ کریں گے اس حوالے سے۔ آئرلینڈ کے جو قوانین ہیں وہ بھی برطانیہ کو دے کے موسٹلی جو اسپیشلی امیگریشن کے قوانین ہیں بنائے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو سملر ہیں۔ اسائلم کا جو قانون ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے پوری دنیا میں انٹرنیشنلی کام کرتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے جو آئرلینڈ کے لاز ہیں اس کے بارے میں، اسپیشلی امیگریشن کے جو لاز ہیں اس کے بارے میں، جو آپ اپلائی کر کے آئرلینڈ آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آئرلینڈ جو ہے اس کو کامن ٹریول ایریا میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کامن ٹریول ایریا سے مراد یہ ہے کہ آپ برطانیہ میں بغیر کسی ویزے کے آ سکتے ہیں، لوکل فلائٹ لے کے، اور آپ لوکل ٹرانسپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، بسیز، اور ایون آپ ڈبلن سے بیلفاسٹ جا سکتے ہیں، بیلفاسٹ سے آپ فردر آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ کافی مزیدار کنٹری ہے اور بڑا پیسفل کنٹری ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ان ویزاز کے اوپر۔ جو آئرلینڈ کی ویزا کیٹیگریز ہیں اس میں سب سے پہلے جو ویزا کیٹیگری ہے وہ اوبویسلی ٹورسٹ ویزا کی ہے، اس کے بعد بزنس ویزاز ہیں، پھر فیملی اینڈ فرینڈ کا جو وزٹ ویزا ہوتا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ آپ کانفرنس یا ایونٹ کو اٹینڈ کرنے آئیں تو اس کا ویزا ہے، اس کے علاوہ امپلائمنٹ کے ویزاز ہیں، ٹپیکل ورکنگ اسکیم کا ویزا ہے، اس کے علاوہ اگر ایگزام دینے کے لیے آپ آنا چاہ رہے ہیں اس کا ویزا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شپ کریو کی طرف سے آنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ویزا ہے، میرج ویزاز ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ویزا ہے، اور پرفارمنس اور ٹریٹمنٹ کا ویزا ہے، اس کے علاوہ ٹریننگز کے ویزاز ہیں، اور اوبویسلی یورپین لا یہاں پہ لگتا ہے، جو یہ یورپ کا پارٹ ہے، تو یہاں پہ آپ ایز اے نان ای یو فیملی ممبرز بھی آ سکتے ہیں، ایز اے ای یو سٹیزن بھی آ سکتے ہیں۔ ای یو سے مراد میں یورپین یونین ہے، اور یورپین یونین سٹیزن کے طور پہ آپ یہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں۔ تو ایک ونڈرفل کنٹری ہے۔ تو بات کرتے ہیں ون بائی ون مختلف کیٹیگریز پہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سب سے پاپولر ویزا ہے جس کو ٹورسٹ ویزا یا شارٹ ٹرم اسٹڈی کے لیے جو وزٹ ویزا اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ ٹورزم کے اس ویزا پہ 90 دن کے لیے آئرلینڈ میں رہ سکتے ہیں اور چھوٹا موٹا کورس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور پبلکلی فنڈڈ سروسز جیسے پبلک ہاسپٹل وغیرہ ہیں اس سے آپ اپنا علاج وغیرہ نہیں کروا سکتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائر ہوں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے آن لائن اپلیکیشن کرنی ہے جس کی جو فی ہے وہ 60 یوروز ہے فار سنگل انٹری، اور 100 یوروز ہے فار ملٹیپل انٹری۔ آپ کو وہی دکھانا ہوگا کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کی ریزن کون سی ہیں آئرلینڈ آنے کے لیے، اور ڈیٹس جو آپ نے پلان کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اگر ہالیڈے بک کی ہیں تو ہوٹل ریزرویشن وغیرہ، یا جو شیئرڈ اکاموڈیشن ہے اس کی انفارمیشن، اور اگر کسی نے آپ کو انوائٹ کیا تو اس کی طرف سے لیٹر، اور اگر آپ تھوڑا چھوٹا موٹا کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو بتانا ہوگا، جس میں اور اس جگہ کی جس سے آپ کو کورس آفر ہوا ہے اس جگہ کی انفارمیشن ہونی چاہیے، جس سے لیٹر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ میڈیکل انشورنس جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوگی بیفور جو ہے نا ٹریول، ادروائز آپ کو آئرلینڈ میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ باقی جو ویزا کے ڈیسیژنس ہیں یا انفارمیشن ہے وہ پریٹی مچ سیم ہے لائک یو کے، ایز لانگ ایز کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے، آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے اس سے پہلے تو، اور بہت سارے آپ کی ٹریول ہسٹری موجود ہے اور ریفیوزل نہیں ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو آئرلینڈ ویزا نہ دے، ادروائز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آئرش ویزا۔ بزنس ویزا ہے، بزنس وزٹ کے لیے وہ بھی پریٹی مچ سیم ہے، اس میں بھی پروسیس یہی ہے، اپ ٹو 90 ڈیز آپ رہ سکتے ہیں، فی بھی وہی ہے۔ صرف تھوڑا سا انویٹیشن لیٹر کا ڈفرینس ہے کہ آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے اور پرپز ہونا چاہیے، اور آپ کا جو بزنس ہے وہ جینون ہونا چاہیے، اس کی ساری انفارمیشن آپ نے ان کو پرووائڈ کی ہو، تو وہ پریٹی مچ سیم ہے، جس طرح کہ اس کو بزنس ویزا کا نام دیا جاتا ہے، وہ ٹورسٹ ویزا کی طرح ہی وہ سیم ٹو سیم ویزا یہ بھی۔
اسی طرح اگر آپ فرینڈ اینڈ فیملی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو سچویشن بالکل سیم ٹو سیم ہے. ان کی طرف سے انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے, اکاموڈیشن پرووائڈ کرنے کا لیٹر ہونا چاہیے, اسپانسر لیٹر جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہونا چاہیے, جس میں وہ اس بات کی شیورٹی دیں کہ آپ اپنا ویزا جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ کنٹری کو لیو کر دیں گے. اور آبویسلی آپ کے اپنی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہونے چاہیے جس طرح سے دوسرے ویزا اسیس کیا جاتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ٹھیک ہے اور آپ کا سوشل ٹائز جس کنٹری سے آپ آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو آپ کو ویزا گرانٹ نہ کیا جائے. تو پریٹی مچ یہ ٹورزم, بزنس اور یہ فیملی اینڈ فرینڈس کا ویزا گو کہ ان کے انہوں نے کیٹیگریز علیحدہ کی ہوئی ہیں, لیکن بالکل سیم وے سے ہی ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے. امپلائمنٹ پرمٹ جس کو ورک پرمٹ کہا جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا آپ کے امپلائر کو آپ کے لیے کہ وہ امپلائمنٹ پرمٹ لے فرام دی ڈپارٹمنٹ آف جابس انٹرپرائز اینڈ انوویشن کی طرف سے. تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں, اس میں کریٹیکل سکلز ہے, جنرل امپلائمنٹ ہے, انٹرا کمپنی ٹرانسفر ہے, کانٹریکٹ فار سروسز ہے, ایکسچینج ایگریمنٹ ہے, انٹرنشپ امپلائمنٹ ہے, اس کے علاوہ اسپورٹس اینڈ کلچر امپلائمنٹ پرمٹس ہیں. تو یہ آپ کا امپلائر جو آپ کو جاب آفر کر رہے ہیں وہ اپلائی کرے گا اور وہاں سے وہ پرمٹ نکلے گا ڈپارٹمنٹ آف جابس انٹرپرائز اینڈ انوویشن کی طرف سے, اور یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ باقی سارے ڈاکومنٹس آلموسٹ پریٹی مچ سیم ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے, لیٹر فرام دی امپلائر ہونا چاہیے, باقی جو ہے آپ کی اپلیکیشن فارم سبمٹ ہوگی اسی طرح سے, اور آپ کی جو پچھلی ایویڈنس ہے کوالیفیکیشن اور پریویس ورک ایکسپیرینس ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے, تو آپ کو یہ ویزا گرانٹ کر دیا جائے گا. فائنلی ہم بات کرتے ہیں کہ یورپین یونین کے تحت جو لوگ برطانیہ سے جاتے ہیں یا پوری یورپین یونین سے آئرلینڈ آتے ہیں اور آئرلینڈ آ کے وہ رہنا چاہتے ہیں, تو ان کو ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو 3 منتھس کا ویزا ان کو دیا جاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ڈاکومنٹس دینے ہیں جس میں انہوں نے جو ہے انڈر دا یورپین یونین جو آرٹیکل 5(2) ہے اور اس کا جو ڈائریکٹیو ہے 2004/38 EC, اس کے تحت جو رائٹس دیے جاتے ہیں یونین سٹیزنس کو اور فیملی ممبرس کو, اس کے بھی آپ اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو ان کو اس کا ایک ڈیکلیریشن دینا پڑتا ہے, ویری امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ فیملی ٹری کوالیفائی ممبر ہونا چاہیے آپ کو. آپ اسپاؤز ہو سکتے ہیں, آپ چائلڈ ہو سکتے ہیں انڈر 21 ایئرز اولڈ, اڈاپٹیو چائلڈ ہو سکتے ہیں, ڈپینڈنٹ پیرنٹ ہو سکتے ہیں, ڈپینڈنٹ پیرنٹ آف دی اسپاؤز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ادر ڈپینڈنٹ فیملی ممبر ہو سکتے ہیں, گرینڈ پیرنٹ ہو سکتے ہیں, گرینڈ چائلڈ ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح سے گرینڈ جو چائلڈ ڈسینڈنگ لائن میں بھی ہو سکتے ہیں. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے پراپرلی اس کو اسٹڈی کر لیں اور کسی اچھے لائر سے اس پہ مشورہ لے لیں, کیونکہ یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ ویزا نہیں ہے. لیکن ایز لانگ ایز آپ فلفل کرتے ہو کرائٹیریا کہ آپ کے اسپاؤز یا آپ کی جو چائلڈ ہے وہ آئرلینڈ میں رہ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں, تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور سنگل انٹری ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آ کے تو رہ سکتے ہیں. آئرلینڈ کی ہسٹری تھوڑی بری ہے جو ویزا گرانٹ کرنے کے جو ٹائم پہ ہے, اسپیشلی کوالیفائی ممبر کے لیے وہ اس کو کہتے ہیں ریزنیبل ٹائم, لیکن سم ٹائم انہوں نے 1 سے 2 سال کا ٹائم بھی لیا ہے کچھ ویزا پروسیس کرنے میں. تو جو آپ نے ڈاکومنٹس لگانے ہیں تمام ڈاکومنٹ جو ٹرانسلیٹڈ ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے پرمیٹڈ فیملی ممبر کے لیے آپ کو پروو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو پروف آف آئیڈینٹی پرووائڈ کرنی ہوگی, اور ان صاحب کی یا ان صاحبہ کی جو آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں آئرلینڈ میں آنے کے لیے. اور اس کے علاوہ آن لائن اپلیکیشنس کی بھی اسی طرح سے سبمٹ ہوگی. تو ایز لانگ ایز آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو جو یہ ویزا نہ ملے. اور اس کے بعد آپ 5 سال کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے آپ کو 3 ماہ کا ویزا ملے گا, پھر آپ آگے دوبارہ سے اپلائی کریں گے تو آپ کو وہ 6 منتھس کی انٹری دیں گے اور 6 منتھ کے آن دی ایئرپورٹ, اور اس کے بعد آپ کو جو فردر 5 ایئرس کا جو ویزا وہ گرانٹ کر دیا جائے گا. جی ناظرین, یہ تھا مختصر سا جائزہ کہ آپ آئرلینڈ میں آ سکتے ہیں, کیسے آ سکتے ہیں, ان کن کیٹیگریز میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یہ روٹ موجود ہیں, لیکن چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو ہم نے کوشش کی کہ آج جو ہے آج کی ویڈیو میں آئرلینڈ ویزا کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دے دی جائے. آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ ہمیں فالو کرتے رہیں اور لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے دوستوں کو ریکمینڈ بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں نصر ہو.